السلام علیکم خواتین و حضرات، آئیے دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے لمحہ فکریہ، عزیزی البم، خبروں پر تبصرہ اور جہانگیر بدر سے خصوصی گفتگو. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی زبوں حالی پر. یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن وہی ہے نا جی جو تڑا تار ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران کی اصلی سندیں جعلی کرتا جا رہا ہے. اصلی سندیں؟ تو اور کیا اصلی سندیں کو کیسے جعلی تھی تو جعلی قرار دے رہا تھا. یار کو عقل کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ اتنے معززین جو ہیں وہ جعلی سندیں لے کے پھریں گے. یار باقاعدہ تحقیقات کے بعد پھر ان کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے. اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ نہیں تو اگر یہ صحیح کام کر رہا ہے تو پھر اس کی زبوں حالی کیوں شروع ہو گئی ہے؟ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ زبوں حالی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسی ادارے نے اہم کردار ادا کیا ہے. یہ جو پوری جعلی ڈگریوں کا ایک طوفان آیا ہوا تھا اس سارے کھیل میں اس ادارے کا بنیادی کردار تھا اور اس کی زبوں حالی ہے جو اس کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کو اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ تم نے پارلیمنٹ کے اتنے جو معززین ہیں ان کو بے نقاب کیوں کیا. اس ادارے کی اچیومنٹس پہ نظر ڈالو، ایسی شاندار ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں. شاندار اچیومنٹس کیا ہیں جی؟ بے شمار اچیومنٹس ہیں یار اس کی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 5 سالوں میں جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، تو صرف 5 سالوں میں اس کی جو یونیورسٹی انرولمنٹ تھی ہمارے ہاں اس میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ اسی مدت کے دوران جو ریسرچ پیپرز تھے ان میں 7 گنا اضافہ ہوا ہے. اور پھر تم دیکھو کہ آج سے چند سال پہلے جب سے یہ ادارہ قائم ہوا اس سے پہلے جو دنیا بھر کی جو ٹاپ 600 یونیورسٹیز تھیں اس میں ایک بھی پاکستانی یونیورسٹی شامل نہیں تھی. اور جب سے یہ ادارہ قائم ہوا اس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ ان 600 یونیورسٹیز میں 5 پاکستان کی یونیورسٹیوں کے نام الحمدللہ شامل ہیں. اچھا یار 2002 سے پہلے ہمارے ہاں جو کل پی ایچ ڈیز جو انجینئرنگ کے شعبے میں پی ایچ ڈیز تھے ان کی تعداد صرف 14 تھی اور آج الحمدللہ ان کی کل تعداد 131 سے بھی زیادہ ہو گئی، یعنی 10 گنا اضافہ ہو گیا. اور تم یہ دیکھو کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پہلی ڈیجیٹل لائبریری ہے وہ بھی اسی نے قائم کی ہے. اور تقریباً 5000 جو پی ایچ ڈی اسکالرشپ میں بیرون ملک وہ دیے گئے ہیں اور 3000 سے زیادہ جو ہے وہ اندرون ملک پی ایچ ڈیز کو اسکالرشپس دیے گئے ہیں. شکر ہے یار کو پڑھے لکھے عزیزی ٹیپ لوگ بھی اس ملک میں ہوں. یار کبھی سیریس بھی ہوا کرو. میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ ایچ ای سی جب اپنے پورے مومنٹم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا تو اس وقت واقعتاً یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان شاید کوئی بہت بڑے سائنسی انقلاب کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کا جو اعتراف تھا وہ بھارتی ایڈوائزری کونسل نے بھارتی وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے اس کے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ جس انداز میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان میں کام کر رہا ہے تو اس بات کا خدشہ موجود ہے، یعنی ہندوستان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اسی رفتار سے اگر پاکستان آگے بڑھتا رہا ایچ ای سی کے تعاون سے تو یہ چین اور بھارت کا کمپٹیٹر بن سکتا ہے سائنس کے شعبے میں. اقوام متحدہ کا جو سائنسی کمیشن تھا اس نے بھی ایچ ای سی کے پروگرامز کو جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے اپنی رپورٹ میں. یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں یار. جو امریکی کئی ماہرین ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، انہوں نے بھی اپنی رپورٹس میں ان سارے پروگرامز کو بہت اپریشیٹ کیا تھا. اچھا، ان پروگرامز کا جو سب سے خوش کن پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ایچ ای سی جن طالب علموں کو بیرون ملک اسکالرشپ دے رہا تھا ان میں سے 95% ایسے طالب علم تھے جو بیرون ملک سے واپس آ کر اپنے وطن آ کر خدمات انجام دینا شروع ہو گئے تھے. یعنی ریٹرن وصول کر رہے تھے ہم اس کا. سر یہ باقی ساری باتیں تو مجھے سمجھ آ رہی ہیں لیکن یہ جو آپ ہر جملے کے آخر میں تھا لگا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ بتا تو رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنے تھڑے پہ بیٹھ کے گا رہی ہے پھنس گئی جانی شکنجے اندر تے جو ویلنے وچ گنا. یار اس نے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے واقعتاً میرے منہ سے زبردست جواب نہیں دیا. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً میں بھی غیر ارادی طور پہ تھا کا صیغہ استعمال کرتا جا رہا ہوں. وہ اس لیے کہ واقعی پچھلے کچھ دنوں سے تم حکومت کا رویہ دیکھو، بالکل یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں وہ طے کر چکے ہیں کہ ادارے کو بند کر دینا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس
फौरी तौर पे इस क्राइसिस से निकलने के लिए कम से कम अपने जो पीएचडी प्रोग्राम्स है उनको जारी रखने के लिए उनकी डिमांड है कि हमें 9 अरब रुपए दे दिए जाएं, और वो हुकूमत ने आउटराइटली बिल्कुल रुथलेसली रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने कहा जी हम आपको 3 अरब रुपए दे सकते हैं, यानी 3 गुना कम, और 3 अरब में से भी सिर्फ 1 अरब रुपया अभी तक दिया गया है। और प्लानिंग कमीशन ने कह दिया एचईसी को कि जी अपने सारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं बंद कर दिए जाएं, कोई आपके किसी नए प्रोजेक्ट की हमें जरूरत नहीं है, हम आपको फंड्स नहीं दे सकते। तकरीबन इन्होंने अपने 30 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए थे जिसके लिए 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए, और 16 अरब रुपए सिर्फ अभी रखे गए हैं। जो हालात नजर आ रहे हैं वो यही है कि अब मजीद शायद हुकूमत इनको पैसे देने के मूड में नहीं है। अच्छा जी, ये पीएचडीज पे अरबों रुपए लगते हैं? नहीं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये पीएचडी की डिग्री प्राइमरी स्कूल से मिलती है? नहीं, आई नो अबाउट एक्सपेंडिचर्स ऑफ पीएचडी। अच्छा, तुम्हें ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, ये एचईसी का एक ये भी कारनामा है, इसको क्रेडिट जाता है कि इसने पीएचडी लेवल पे जो रिसर्च करने के एक्सपेंसेस थे उनमें भी ये खातर खा कमी लेके आया था। ये जिसकी मैं डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, उस सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी की वजह से पाकिस्तान में इन तालिब इल्मों के लिए तकरीबन 45,000 टेक्स्ट बुक्स तक रसाई मुमकिन हो गई थी, और तकरीबन 25,000 से ज्यादा जो साइंटिफिक रिसर्च जर्नल्स थे वो उनके दस्तरस में आ गए थे। ये मामूली कारनामा नहीं था इसका। अब ये सारा कुछ खत्म कर रहे हैं, लगता यही है, खुदा न खास्ता ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। नहीं तो ये जो तुम बता रहे हो इतने लोग पीएचडी हो गए, इतने ज्यादा पढ़ने चले गए, ये हो गया वो हो गया, इस सारे काम में ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है ये क्या करता था? इधर से को खत खुद लिखता था उनको कि बेटा ध्यान से पढ़ो। हाथ हो गई। ये सारा काम जो है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, ये एचईसी ने तैयार किया था, उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट की थी, उनका जो सिलेबस था हायर एजुकेशन का पाकिस्तान में जो प्रिवेलिंग था, उससे पहले जो राइज था, उसमें बड़ी जो जदीद तब्दीलियां थी वो रिकमेंड की गई थी, उनको नाफिज किया गया था। और बहरहाल इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वही ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम था जो बहुत कामयाबी से चल रहा था। और इस वक्त जो इसका सबसे जो अफसोसनाक बल्कि नाजुक पहलू है वो यही है कि ये लोग जो है बेचारे, जो हजारों की तादाद में बाहर जा चुके हैं और पाकिस्तान में भी पीएचडी कर रहे हैं, वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए। वो क्या करेंगे, किस तरह उनके, यानी ये बिल्कुल तुम यूं समझ लो कि जैसे कोई गरीब बाप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग या मेडिकल की तालीम दिला रहा हो, और जब बिल्कुल डिग्री का हसूल बिल्कुल करीब हो और बाप ये कह दे कि जनाब मेरी अपनी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं या मेरे अपने अलल्ले तलल्ले बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं तुम्हें जो है मजीद पैसे नहीं दे सकता, तो तुम अपनी डिग्री अधूरी छोड़कर घर वापस आ जाओ। तो बच्चा सियाना हो तो इधर आके पहले बाजार से एक जाली डिग्री ले, उसके बाद उधर ही खड़ा होकर फोन करे, अबू मैं आ रहा हूँ।